السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہمارا آج کا لیسن سورہ البقرہ آیت نمبر 21 سے 25 تک ہے، جس میں ہم الفاظ کا ترجمہ، پھر اس کی مشکل الفاظ کی وضاحت اور پھر آیات کی مختصر تفسیر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الناس، لوگو، عبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم متقی ہو جاؤ۔ یا ایہا، بیسیکلی یہ لفظ ایک حرف اور لفظ سے مل کے بنا ہے۔ اس میں یا جو ہے یہ حرف ہے، حرف ندا اس کو کہتے ہیں، یعنی حرف ندا وہ حرف ہوتا ہے جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یا کا ترجمہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ایہا آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تنبیہ کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایہا تاکید اور تنبیہ دونوں معنوں میں استعمال ہوئے۔ تو پورے لفظ کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے، ٹھیک ہے، یعنی ترجمہ یا کا ہے، لیکن ایہا جو ہے یہ تاکید کے لیے اور تنبیہ کے لیے آیا۔ تو یا ایہا، اے الناس، لوگو، عبدو، عبادت کرو۔ عبدو جو ہے یہ بنیادی طور پہ فعل امر ہے۔ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو فعل امر کا یہاں پہ ایک قاعدہ ہے، یعنی اس کے شروع میں حمزہ وصلی آ رہا ہے، یعنی الف جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہمزہ ہے، اور حمزہ کی بھی کون سی قسم؟ حمزہ وصلی۔ حمزہ کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی۔ حمزہ اصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو تلاوت کے دوران حذف نہیں ہوتا بلکہ تلاوت میں برقرار رہتا ہے، اور دوسرا حمزہ وصلی ہے جو کہ دوران کلام یا دوران تلاوت حذف ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں الفاظ کا، تو پھر وہ لفظ کے شروع میں اگر آ رہا ہے حمزہ وصلی تو اس پہ ہم خود حرکت لگائیں گے اور اس کو پڑھا جائے گا، تو وہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنی اصل فارم میں بھی آتا ہے، اور دوسرا یہ الف کی صورت میں بھی آتا ہے۔ الف کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی آئے تو وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے، صحیح ہے۔ تو الف کی صورت میں یا حمزہ اپنی اصل شکل میں آئے تو اس کی دو اقسام، حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی۔ حمزہ اصلی وہ ہوتا ہے جس کی حرکت، یعنی جس کو پڑھا جائے گا حال میں اس کی حرکت برقرار رہے گی، اور حمزہ وصلی وہ ہے جو دوران کلام حذف ہو جاتا ہے تلاوت کے دوران، لیکن جب الگ الگ لفظ کو پڑھا جائے گا لفظی ترجمے کی صورت میں، تو جب آغاز میں حمزہ وصلی ہوگا تو اس پہ خود حرکت لگائی جائے گی اور اس کو لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ فعل امر کی صورت میں یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ اگر فعل امر کے شروع میں حمزہ وصلی آ رہا ہو، اس پہ حرکت نہ لگی ہو، تو ہمیں کون سی حرکت لگانی ہوگی؟ فعل امر کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم فعل امر کے تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ پہلا جو ہے وہ حمزہ وصلی ہے، دوسرا عین ہے جو کہ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو حرف آ رہے ہیں، یعنی جزم والے حرف کے بعد جو حرف آئے گا اس کی حرکت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے اوپر پیش آ رہی ہو تو حمزہ وصلی پہ ہم پیش لگائیں گے، اور اگر اس حرف پہ یعنی جزم والے حرف کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر زبر یا زیر آ رہی ہو تو پھر ہم حمزہ وصلی کے نیچے زیر لگائیں گے، یعنی زبر اور زیر کی صورت میں زیر اور پیش کی صورت میں پیش آئے گی۔
تو یہاں پہ چونکہ با ہے یعنی آئین ساکن کے بعد با ہے تو ہم با کے اوپر پیش ہے تو ہم حمزہ وصلی پہ پیش لگائیں گے پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. ربکم کا گرامیٹیکلی اس کا ترجمہ ہوگا تمہارا رب. کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور اس کو یہاں پہ اپنے رب کی کیوں مراد ہے؟ کیونکہ معنی اس کا یہ بن رہا ہے یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو. تو تم کا معنی جو ہے نا وہ موجود ہوگا کم کی ضمیر کی وجہ سے. صحیح ہے، تو اپنے رب کی عبادت کرنا مراد کیا ہے؟ تم اپنے رب کی عبادت کرو. صحیح. عبدو کا روٹ ورڈ عین با دال ہے، عبد، عبادت، معبود. ٹھیک ہے، یہ اسی سے ہے، یعنی جس میں بھی عین با دال جس لفظ میں روٹ ورڈ ہوگا تو اس میں عبادت کا کانسیپٹ آئے گا. ٹھیک ہے، تو عبادت کرو اپنے رب کی. الذی، وہ ذات، الذی اسم موصول ہے، واحد مذکر کی یہ لفظ ہے، اور اس کی جمع الذین. پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو پیچھے والے جملے یا حرف لفظ کو اگلے حرف یا جملے سے ملانے کے کام آتا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. تو آگے الذی کے بعد اللہ تعالیٰ کا تعارف بتایا گیا ہے کہ وہ ہستی کون ہے، وہ رب کون ہے جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک، تو الذی جو ہے وہ پچھلے جملے کو آگے آیت کے اگلے حصے سے ملانے کے کام آ رہا ہے، اس لیے یہ اسم موصول ہے اور واحد فارم ہے مذکر کے لیے. الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. خلق، خا لام قاف روٹ ورڈ ہے، اسی سے لفظ ہوتا ہے تخلیق، خالق، مخلوق. خالق پیدا کرنے والا، تخلیق پیدا کرنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اور مخلوق جس کو پیدا کیا جائے. تو خلقہ یعنی تخلیق کے مفہوم میں ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یا ایک چیز سے دوسری چیز بنانا. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، تو ایک چیز سے دوسری چیز بنائی گئی، مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا. ٹھیک ہے، دوسرا معنی ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کہ کوئی میٹیریل بھی موجود نہیں ہے اور پھر بھی کسی چیز کی تخلیق کرنا. والذین، اور ان لوگوں کو، الذی کی جمع الذین، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. قبلکم کا روٹ ورڈ قاف با لام، قبل، پہلے کے معنوں میں آتا ہے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لعلکم، تاکہ تم. اللہ کا لفظ جو ہے یہ تاکہ کی معنوں میں بھی آتا ہے اور شاید کے، ان دونوں معنوں میں آئے گا. لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم متقی ہو جاؤ یا تم تقوی اختیار کرو. یہاں پہ تا جو شروع میں آ رہا ہے یہ علامت مضارع ہے. تتقون جو ہے یہ بیسیکلی فعل مضارع ہے، تا شروع میں علامت مضارع ہے، اور دوسرا تا جو آ رہا ہے ساتھ یہ تقوی کا ہے. تقوی میں بھی تا آتا ہے نا، تو دوسرا تا جو ہے وہ اصل معنی ہے روٹ ورڈ میں آئے گا، اور شروع میں جو تا آ رہا ہے یہ فعل مضارع کی علامت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے تمام انسانوں کو. کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے. اور رب کا معنی میں نے سورہ فاتحہ میں کروایا تھا کہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے کہ انتہائی محبت، حفاظت اور نگہداشت کے ساتھ پرورش کرنے والا. ٹھیک ہے، تو جو پرورش کرنے والی ذات ہے، جو نگہداشت کرنے والی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اس کا تعارف ہے الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. یعنی تمام انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اب عبادت کا مقصد بتایا گیا ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی اصل مقصد کیا ہے عبادت کا، کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے، اور آخرت میں برے انجام سے بچے۔ تقویٰ کا لفظی معنی بچنا، پرہیز کرنا ہے، تو یہاں پہ بچنا کس چیز سے؟ دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں پھر برے انجام اور جہنم کی آگ سے بچا جائے۔ تو عبادت بنیادی طور پہ ایک تو سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی اس میں آتی ہے، کہ ہر قسم کی فرما برداری، اور وہ کس لیے کی جائے؟ تاکہ انسان متقی پرہیزگار ہو۔ اب آگے مزید اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات بتائی جا رہی ہیں، تعارف کرایا جا رہا ہے۔ الذی، وہ ذات، جعلہ، جس نے بنایا، جعلہ لفظی معنی ڈالنا، بنانا، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، فراشن کا روٹ ورڈ فراشین، فرش، فرش کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلا دینا، بچھانا اور ہموار کرنا۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فرش بنایا ہے، ایک ہموار بنایا ہے، ہموار جگہ ہے جس پر انسان آسانی سے چل پھر سکتے ہیں۔ اور پھر والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، السماء یہ واحد ہے اور اس کی جمع السماوات، ٹھیک ہے، السماوات جو ہے وہ جمع میں ہوگا، اور السماء واحد۔ تو آسمان کو کیا بنایا؟ بناءً، چھت، بناءً کا روٹ ورڈ با نون یا، لفظی معنی ہوتا ہے عمارت یا اس کا حصہ، یعنی عمارت یا عمارت کا کوئی حصہ۔ لیکن جب یہ فرش کے اپوزٹ آئے گا، یعنی آیت میں اگر فرش کا لفظ آ رہا ہے اور اس کے اپوزٹ یہ لفظ آ رہا ہے، تو پھر بناءً کا ترجمہ جو ہے وہ چھت کے معنوں میں آئے گا، ٹھیک، یعنی ویسے یہ عمارت کے لیے بھی آتا ہے، عمارت کے کسی حصے کے لیے بھی، لیکن جب فرش کے اپوزٹ استعمال ہوگا تو یہ پھر چھت کے معنی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا، ان کے لیے زمین بنائی، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، یعنی چھت جو ہوتی ہے نا وہ پروٹیکشن کا احساس دیتی ہے، تو آسمان جو ہے وہ محفوظ چھت ہے، پروٹیکشن کا احساس دلایا گیا انسان کو، اور زمین کو بچھایا بستر کی طرح، آرام و سکون کا باعث بنایا انسان کے لیے، اور پھر زمین کو دسترخوان بھی بنا دیا، یعنی دسترخوان کو بھی بچھایا جاتا ہے نا، اس پہ پھر کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، تو زمین سے بھی کیا ہے کہ انسان کے لیے اناج اور پیداوار اگائی جو کہ انسان کے کھانے کے لیے، اس کی خوراک کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو زمین جو ہے وہ قسم کا دسترخوان بھی ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، انزلہ کا روٹ ورڈ نون زا لام، نزلہ، نزلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کا آنا، انزال، تنزیل، تو نازل ہونا بھی کیا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا، صحیح ہے، جیسا پانی آتا ہے تو وہ آسمان سے جو بارش برستی ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے نا زمین کی طرف، اسی طرح قرآن پاک کے نازل ہونے کے لیے، کتاب کے نازل ہونے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، تو اللہ کا کلام بھی اوپر سے نیچے آیا ہے۔ ماءً، مایا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مایا لیکوڈ کو کہتے ہیں، یعنی ٹھوس ہوتا ہے سالڈ، اور مایا لیکوڈ کے لیے، تو مایا سے ہی ماءً، مایا کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے۔ ماءً، پانی، پانی یہاں پہ مراد ہے بارش، آسمان سے بارش نازل کی، فأخرج، پھر نکالے، اخراجہ کا روٹ ورڈ ہے خراجین، خرج، اسی سے لفظ ہوتا ہے اخراج، نکالنا، مخرج بھی ہوتا ہے، مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اخراج، تخریج، مخرج
یہ سب اسی سے ہیں، سب کا روٹ ورڈ خا را جیم ہے۔ فاخرجہ پھر نکالے بھی ساتھ اس کے من الثمراتی پھلوں میں سے، ثمرات کا روٹ ورڈ سا میم را ثمر، ثمر کا مطلب پھل، اردو میں پھل کیا جاتا ہے لیکن عربی میں یہ لفظ پھل اور اناج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی بھی پودے کا جو نچوڑ ہوتا ہے، جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کو ثمر کہا جاتا ہے۔ جیسا کوئی پھلدار درخت ہے تو اس کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہوگا وہ اس کا پھل ہوگا، فروٹ ہوگا۔ اسی طرح جو اناج کے پودے ہوتے ہیں ان کا جو خلاصہ ہے وہ اس سے حاصل ہونے والا اناج ہوتا ہے۔ جیسا گندم کے پودے کا پھل کیا ہوگا؟ گندم کے دانے، تو یہ بھی ثمر کہلاتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح نباتات اور سبزیاں جو ہیں وہ بھی ثمر کہلاتی ہیں، یعنی عربی زبان میں پھل، اناج، نباتات، سبزی، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رزقاً بطور رزق، راز آقا فروٹ ورڈ ہے رزق، لکم تمہارے لیے، ٹھیک، یعنی آسمان سے بارش نازل کی، اس کے ذریعے زمین کو زرخیز کیا اور زمین سے پھل اور اناج نکالے انسانوں کے لیے بطور رزق۔ فلا تو نہ تجالو تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک، اندادن نون دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، برابر یا شریک کے معنوں میں آتا ہے، یہ ند کی جمع ہے، نون دال ند، ند کی جمع انداد، ند شریک کو کہتے ہیں تو اس کی جمع انداد۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ انسانوں کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر انسانوں کے لیے زمین اور آسمان کو بنایا، زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو زرخیز کیا، زمین سے پھل اور اناج انسانوں کے لیے پیدا کیے جو کہ رزق کا کام دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی یہ حق رکھتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نہ تم فلا تو نہ تجالو تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک، یعنی اپنے توحید کے عقیدے کو خالص رکھو، بان تم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو، تعلمون کا روٹ ورڈ عین لام میم، علم، جاننا، آگاہی، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، تا شروع میں علامت مضارع ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تعلمون تم جانتے ہو۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ توحید کے عقیدے کو درست کیا جا رہا ہے کہ توحید کے عقیدے میں کیا بات آتی ہے، کس طرح سے اس کو خالص کیا جائے گا اور کون سی چیز جو ہے وہ شرک کا باعث بنتی ہے۔ اب اس کے بارے میں چند احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا ان کو تیری اولین دعوت اللہ کی وحدانیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینی ہے۔ تو وحدانیت میں کیا بات آتی ہے کہ توحید کے عقیدے کو خالص کیا جائے، شرک سے پاک کیا جائے۔ اب جیسا ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، کلمے کا جو پہلا حصہ ہے اس میں توحید کا مفہوم ہے، جس میں کہا گیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کلمے کے پہلے حصے میں، کلمہ طیبہ میں انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو الہ کو اگر عربی زبان میں دیکھا جائے، عربی کی ڈکشنری میں، تو الہ کے مطلب ہے خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا اور معبود، ٹھیک ہے، یعنی عربک ڈکشنری میں اس لفظ کا معنی دیکھا جائے تو یہ معنی ہے،
جس میں خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا و معبود ہے۔ تو جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی معبود نہیں۔ یعنی اردو میں صرف ترجمہ معبود کیا جاتا ہے، لیکن معبود کا لفظ جو ہے وہ الہ کے معنی کو پراپر ڈیفائن نہیں کرتا، ناکافی ہے۔ معبود ایک معنی ہے اس میں، خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، تو جس میں یہ خصوصیات ہوں گی وہی ہستی معبود کہلائے گی، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ تو جب اللہ کے علاوہ الہیہ صفات، یعنی جو الہ کی صفات نا، یہ الہیہ صفات کہلاتی ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی میں نہیں ہو سکتی۔ جب ان صفات کو کسی اور کے ساتھ منسوب کیا جائے تو یہ چیز شرک میں آتی ہے۔ دیکھیں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت کا جو ہے نصیحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بہت مبالغہ آرائی کرنے لگا، یعنی آپ کے ساتھ ایسی باتوں کو منسوب کرنے لگا جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتی ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے میری حد سے آگے مت بڑھاؤ کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے اپنی حد سے آگے بڑھا دیا۔ کیا کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا مقام بتایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو ان کی عقیدت میں کیا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی سنت کو فالو کیا جائے، نہ کہ ان کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب کرنی چاہیے۔ تو جو الہیہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ کسی ہستی کے ساتھ، کسی انسان سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کی حد سے آگے کیسے بڑھایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، لیکن نصارہ میں سے، نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، تو انہوں نے ان میں سے بعض فرقے ایسے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور بعض نے اس قدر وہ ان کی محبت میں آگے بڑھ گئے، غلو سے کام لیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کا درجہ دینے لگے۔ یہاں پہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے صفات ہیں، ایک الہ کی صفات ہیں، وہ کسی نبی کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ، کسی بزرگ، کسی بھی ہستی کے ساتھ منسوب نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی الہیہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اس صفت کو جب اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا تو آپ نے فوراً اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اس سے منع کیا اس بات سے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ یوں کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا لیسن ہے پارٹ 1 میں۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم لوگ پارٹ 2 میں آیت نمبر 23، 24 اور 25 کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.